الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار بإذن پروردگار شافعی روز شمار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں اکثر ہم علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے کل روز قیامت اللہ عز و جل اسے شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رات کو نبی پاک صاحب رضا سیاہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نبی مکرم رسول محتشم شاہ بنی آدم شفیع معظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کے بارے میں سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اختیارات سے نوازا اور ہمارا عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن کی آیت مبارکہ اور صحیح ستہ کی حدیث مبارکہ مسلم و بخاری مشکوٰۃ شریف اور دیگر حدیث مبارکہ جو کہ صحیح ستہ میں موجود ہیں جس کو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے ہر کوئی مانتا ہے ان حدیثوں کو ہم سنیں گے اور ان آیت مبارکہ کو ہم سماعت کریں گے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار کے بارے میں حکم فرمایا ہے۔ ویسے تو ہر شے کا حقیقی مالک حقیقی خالق اللہ تبارک و تعالی ہے اور اس نے اپنی خاص عطا اور فضل عظیم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کونین کا حاکم اور ساری خدائی کا والی اور مختار بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کوئی مخلوق
کسی بھی ذرے کی مالی کو مختار نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل شانہ حقیقی مالک ہے، حقیقی مختار ہے، اس کے سوا کسی کے پاس بھی اپنا اختیار نہیں ہے، کوئی بھی خود سے مختار نہیں ہے۔ جس کو جو بھی ملا ہے اللہ کی عطا سے ملا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، بے شک وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا قانون کچھ ہے مگر رب تبارک و تعالی اگر اپنی قدرت کاملہ سے کچھ کرنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اپنے قانون سے ہٹ کر جو بھی وہ عطا فرمائے، جس کو بھی عطا فرمائے، کوئی اسے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ جبکہ اللہ کا قانون ہے کہ میاں بیوی جب دونوں کا ملاپ ہوتا ہے پھر حمل ہوتا ہے اور ایک قانون کے مطابق 9 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ میاں بیوی کے ملاپ سے ایک نیا جو ہے وہ جنم ہوتا ہے۔ مگر اس سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ رب تعالیٰ نے بغیر ماں اور باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں کے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم کے بطن سے پیدا فرما دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اور قانون کچھ ہو ہے، قدرت کچھ ہو ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنی قدرت کاملہ سے جو چاہے کر سکتا ہے، اپنی قدرت کاملہ سے جس کو چاہے نواز سکتا ہے۔ وہ جس کو چاہے ایک رات کے مختصر سے حصے میں آسمانوں کی سیر کروا دے۔ اللہ رب العالمین جو چاہے جس کو بھی چاہے وہ گناہ گار بندہ ہو، اسیا شیار بندہ ہو، اس کو ایک لمحے کے اندر ولایت کے درجے میں فائز فرما دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز میں قادر ہے۔ تو اگر ہم کسی نبی یا کسی ولی کے اختیار پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو پھر ڈائریکٹلی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ انگلی اٹھاتے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ ہر چیز میں قادر ہے۔ تو جب وہ قادر ہے، وہ دے سکتا ہے، وہ عطا فرما سکتا ہے، وہ کسی کو مختار بنا سکتا ہے، کسی کو مالک بنا سکتا ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ اس ذات کی طرف انگلی اٹھائیں کہ اس کو یہ اختیار نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے۔ تو میرے پیچھے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقی مالک ہے، اللہ تبارک و تعالی حقیقی مالک ہے، اس کو کسی نے عطا نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی حقیقی مالک ہے، اور جو کچھ اللہ رب العالمین نے جس کو بھی عطا فرمایا ہے وہ عطائی ہے، وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جو بھی دیا ہے، کسی کو مختار بنایا ہے یا کسی کو کسی چیز کا مالک بنایا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ نساء ہے، فرمایا ہے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑوں میں تمہیں حاکم نہ بنا لے۔ تو یہ نبی کا اختیار ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمان ہیں ان کا جھگڑا ہو گیا تو حضور علیہ السلام کو اگر انہوں نے حاکم نہ مانا، حاکم تسلیم نہ کیا، فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میری قسم کہ وہ مسلمان نہیں ہوگی۔
تو اسی طرح ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو قتل کر دیا جو کہ کلمہ پڑھنے والا تھا. اب جب اس کو قتل کر دیا تو لوگوں نے شور مچایا کہ عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ عمر کسی مسلمان مومن کو قتل نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا کہ عمر کسی مسلمان مومن کو قتل نہیں کر سکتا. اسی وقت قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑوں میں تمہیں حاکم نہ بنا لے. تو اس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت تھی، جو آقا کریم علیہ السلام نے انصاف فرمایا تھا، اسے اس نے تسلیم نہ کیا. یہ بظاہر کلمہ پڑھنے والا تھا مگر نبی پاک علیہ السلام کے حکم کو تسلیم نہ کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی، اسے قتل کر دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر مسلمان کو مومن کو قتل نہیں کر سکتا. تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا محبوب اس نے تیرے حکم کو نہیں مانا، تیرے انصاف کو نہیں مانا، اس لیے یہ بندہ مومن نہیں ہے، یہ منافق ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر نے منافق کو قتل کیا ہے. تو میرے بیچ میں پیارے محترم اسلامی ہوئے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا اور وہ نبی ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان سے دور فرمائے گا اور ان پر حرام فرمائے گا. اب اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی اختیار عطا فرما دیا کہ یہ محبوب جو چاہے حلال کر دے، جو چاہے حرام کر دے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے. آقا کریم علیہ السلام جس چیز کو چاہے حلال فرما دے اور جس چیز کو چاہے حرام فرما دے. بہت ساری روایات مبارکہ ایسی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شریعت کے اندر تبدیلی فرمائی. پہلے اور حکم تھا، نبی پاک علیہ السلام نے اس کو تبدیل فرما دیا. جس طرح کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے ظلم ہو گیا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا ظلم ہوا، کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی، لہذا میرے لیے کیا حکم، روزہ ٹوٹ گیا ہے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حکم تو یہ ہے کہ تم اگر غلام رکھتے ہو تو ایک غلام آزاد کرو. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو غلام نہیں رکھتا، میرے پاس غلام نہیں، اتنی استطاعت نہیں. پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرح کرو کہ 60 مسکینوں کو صبح و شام کھانا کھلاؤ، 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ، یہ کفارہ ہے. عرض کی یا رسول اللہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا. پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ 60 روزے پہ در پہ رکھو کہ ایک بھی اس میں غیب نہ آئے. یہ اگر کوئی غیر شرعی طور پر روزہ توڑتا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے. یہ تینوں جو میں نے ڈیفینیشن بتائی ہیں یہ تینوں صورتیں ہیں. اگر وہ غلام رکھتا ہے تو غلام آزاد کرے، اگر غلام نہیں رکھتا تو 60 مسکینوں کو صبح و شام کھانا کھلائے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو 60 روزے پہ در پہ رکھے کہ اس میں ایک روزہ بھی نہ چھوٹے، 60 دن مسلسل روزے رکھے. تو یہ کفارہ ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نہیں نبھا سکا، 60 مسلسل کیسے رکھوں گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چلو بیٹھو. اب وہ بیٹھ گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسی اثنا کے اندر ایک شخص کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آ گیا. وہ ٹوکرا لے کر کے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ کیا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس کھجوروں کے ٹوکرے کو لیا اور لینے کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ سائل کہاں ہے جس نے ابھی سوال پوچھا ہے
روزے کے متعلق وہ سائل کہاں ہے؟ کھڑے ہوئے حضور نے فرمایا کہ ادھر آؤ میرے پاس. وہ پاس آیا. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ٹوکرا دے دو اور مدینے میں تقسیم کر دو. مسکینوں کے اندر غربا کے اندر اس کو تقسیم کر دو. اب پہلی جو باتیں تھی جو پہلی شریعت تھی نبی پاک علیہ السلام نے اس کو چینج کر دیا. یہ خاص طور اس صحابی کے لیے اس کو چینج کر دیا. اب وہ غلام بھی آزاد نہ کرے, روزے بھی نہ رکھے اور 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہ کھلائے. اب یہ کھجوریں لے جائے اور مدینے کے اندر غریبوں مسکینوں کے اندر تقسیم کر دے. حضور نے فرمایا کہ تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. اب یہ اختیار ہے نبی پاک علیہ السلام کو کہ نہیں, آقا کریم علیہ السلام کو اختیار ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید پڑھ کے جا رہے تھے تو دیکھا کہ خون بہ رہا ہے. بڑی عید الاضحیٰ پڑھ کے گئے تو دیکھا خون بہ رہا ہے. حضور نے فرمایا کہ قربانی کس نے کی؟ ایک صحابی نے کہا کہ فلاں نے قربانی کی ہے. حضور نے فرمایا اسے بلاؤ. بلایا, پوچھا تو نے نماز سے پہلے قربانی کر؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہوئی. فرمایا کہ اب یہ قربانی نہیں ہے, گوشت جائز ہے مگر قربانی نہیں ہوئی. حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اب کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ دوبارہ قربانی کرو. عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس تو اب 6 ماہ کی بکری کا بچہ ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. حضور نے فرمایا یہ بھی قربان کر دو, تیرے لیے یہی قربانی. یہ نبی پاک علیہ السلام کا اختیار ہے کہ حضور نے فرمایا یہ قربان کر. حالانکہ سال کا جو بکری کا بچہ یا چھترا ہے اس سال کا ہوگا تو تب قربانی ہوگی. اب حضور نے فرمایا کہ یہ 6 ماہ کا جو بکری کا بچہ ہے اسی کو قربان کر دو, میری طرف سے قربانی ہو جائے گی. اسی کو تو اختیار کہتے کہ جو شریعت کے اندر رد و بدل کر دیتا ہے, جو شریعت کو تبدیل کر دیتا ہے. اب نبی پاک علیہ السلام کے متعلق یہ کہنا کہ آقا کریم علیہ السلام کو تو معاذ کوئی اختیار نہیں, علی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکتے معاذ اللہ, انہیں کوئی اختیار نہیں ہے. یہ کیسی جاہلانہ اور بے وقوفانہ باتیں ہیں. آگے چل کے میں آپ کو عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو کس قدر اختیار عطا فرمائے. دیکھیں کہ شیطان ہے, شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے اختیار عطا فرمائے ہیں وہ آپ کو گناہ بھی کروا سکتا ہے, نیکی سے روک بھی سکتا ہے. اگر وہ مشرق میں ہے تو فوراً مغرب میں پہنچ سکتا ہے, اگر وہ شمال میں ہے تو فوراً جنوب میں جا سکتا ہے. وہ جس کسی کے پاس جا کر کے اس کا ایمان چھین سکتا ہے. وہ قبر میں بھی چلا جاتا ہے, قبر کے اندر منکر نکیر آتے ہیں, منکر نکیر قبر میں آتے ہیں. جو بھی مرتا ہے, جو بھی قبر میں جاتا ہے, چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ ہندو سکھ عیسائی ہے, جو بھی جاتا ہے منکر نکیر اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے سوال و جواب پوچھتے ہیں. ہر قبر میں منکر نکیر کتنے ہیں؟ 2, صرف 2. اور کائنات کے اندر ایک وقت میں کتنی اموات ہوتی ہیں؟ ہزاروں موت ہوتی ہیں. ایک وقت میں قبروں کے اندر ہزاروں لوگ دفن ہوتے ہیں. تو سب کے پاس یہ ایک ہی وقت میں منکر نکیر جاتے ہیں اور اس ایک ہی وقت میں ہر کے پاس شیطان بھی چلا جاتا ہے. منکر نکیر کو اتنا اختیار ہے کہ وہ ایک وقت میں ہر قبروں میں جاتے ہیں, ہر کسی کے پاس جا کے سوال پوچھتے ہیں. تو شیطان بھی ایک ہی وقت میں ساری قبروں میں پہنچ جاتا ہے. اب ان کے اختیار کو ملا مانتا ہے, یہ تو تسلیم کرتا ہے منکر نکیر ایک ہی وقت میں ہزاروں قبروں میں پہنچ سکتے ہیں. وہ یہ نہیں مانتا ہے کہ ایک ہی وقت میں شیطان ہزاروں قبروں میں پہنچ سکتا ہے. اللہ نے شیطان کو بھی اتنے اختیار دے دیے, فرشتوں کو بھی اتنے اختیار دے دیے. کیا اپنے محبوب کو کوئی اختیار نہیں دیا؟ اپنے ولیوں کو کوئی اختیار نہیں دیا؟ اپنے دوستوں کو کوئی اختیار نہیں دیا؟ یہ دشمن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو شیطان ہے, اس کو اتنے اختیار دے دیے, اپنے دشمن کو اتنے اختیار دیے ہیں تو اپنے دوست کو کوئی اختیار نہیں دیا. یہ اللہ کا ولی کچھ نہیں کر سکتا, علی کچھ نہیں کر سکتا, نبی کچھ نہیں کر سکتا, اس کے پاس کوئی اختیار نہیں. جاہلانہ انداز ہے, بے وقوفانہ انداز ہے. تو جس طرح فرشتے ایک ہی
وقت کے اندر ہزاروں قبروں میں جاتے ہیں، ایک ہی وقت کے اندر شیطان ہزاروں قبروں میں جاتا ہے، اسی طرح ایک ہی وقت میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہزاروں قبروں میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ حضور بھی ایک ہی وقت میں، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے، دنیا میں تشریف فرما تھے، وصال ظاہری نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ادھر صحابہ کے جربٹ میں ہوتے تھے، ادھر جو قبر میں دفن ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے دفن کر کے واپس تشریف لاتے تھے، ادھر صحابہ کے جربٹ میں ہوتے تھے، ادھر قبر والے کے پاس بھی ہوتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو یہ اختیار عطا فرمایا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ صحابی عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے اندر جو مدینے کے دونوں کنارے ہیں، دونوں کناروں کے درمیان یا دونوں کناروں تک مجھ سے زیادہ کوئی مسکین ہی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی فقیر ہی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہی نہیں ہے۔ حضور نے مسکرائے، اور اتنے مسکرائے آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ حضور مسکرا کر کے فرمانے لگے کہ یہ ٹوکرا لے جاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ اختیار نہیں تو اور کیا ہے، یہ اختیار نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور انہیں یعنی کفار و منافقین کو کیا برا لگا، یہی نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں یعنی مسلمانوں کو اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ کس نے غنی کیا؟ اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیار عطا فرمایا کہ یہ مسلمانوں کو غنی کر دیتے ہیں، مسلمانوں کو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ بعد میں اس کو کسی غیر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، اور اے محبوب یاد کرو جب تم فرماتے تھے اس سے جسے اللہ نے نعمت دی، اور اے نبی تم نے بھی اسے نعمت دی۔ تو اللہ بھی نعمت دینے والا ہے، تو نبی بھی نعمت دینے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائے اس سے باز آ جاؤ۔ تو یہ نبی کا اختیار ہے، وہ جس کو عطا فرمائے، جو کچھ عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائے اس سے باز آ جاؤ۔ تو میرے پیچھے اور پیارے محترم اسلامی بھائیو، یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو اختیار عطا فرمائے، وہ چند ایک میں نے آیا مبارکہ آپ کے گوش گزار کی ہے۔ اس سے آگے چلیے، اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ پھر مرنے والا کہنے لگے، اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک مہلت کیوں نہ دی، تاکہ میں صدقہ دیتا، نیکوں میں سے ہوتا، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا۔ جب اس کا وعدہ یعنی موت آ جائے، اور اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں وہیں آ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم جہاں بھی ہو مضبوط قلعوں کے اندر بھی چھپ جاؤ، موت تمہیں وہاں بھی آ لے گی۔ موت کا وقت مقرر ہے، اور پھر قرآن میں بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تو ان کی سانسوں کی گنتی پوری کر رہے ہیں۔ تو جب سانس مکمل ہو جائیں گے موت واقع ہو جائے گی، پھر کوئی بھی کسی قسم کا بھی شخص موت کو روک نہیں سکتا۔ یہ بات اللہ رب العالمین قرآن پاک میں پیغام ارشاد فرما رہا ہے
مگر جب اپنے ولیوں کی بات آتی ہے، جب اپنے نبیوں کی بات آتی ہے، جب پیاروں اور دوستوں کی بات آتی ہے، تو پھر ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ ان کی بارگاہ کے اندر موت حاضر ہوتی ہے، موت حاضر ہوتی ہے، جا کر کے روح قبض نہیں کرتی، موت حاضر ہوتی ہے۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 133 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جب یعقوب کی بارگاہ میں موت حاضر ہوئی، ان سے پوچھا جاتا تھا کہ حضرت جی آپ کا کیا حکم ہے؟ اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے، آپ بتائیے آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ جانا چاہتے ہیں؟ آپ جانا چاہتے ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو اللہ کا حکم ہے میں اسے تسلیم کرتا ہوں، تو پھر تو روح قبض کی جاتی ہے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے کچھ مہلت دی جائے، تو پھر ان کو مہلت بھی دی جاتی تھی۔ بعضوں نے کہا مجھے کچھ مہلت دو، میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں، میں جب سجدہ کروں اس وقت میری روح کو قبض کیا جائے۔ تو یہ انبیاء کرام کو اپنے دوستوں کو اللہ تبارک و تعالی اختیار عطا فرماتے ہیں، ان کو اختیار ہے۔ یہ اگر میرے پاس آنا چاہتے ہیں، موت کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو ان کا اختیار ہے، اگر نہیں آنا چاہتے تب ان کا اختیار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ملک الموت علیہ السلام حاضر ہوئے، تو حضرت ملک الموت علیہ السلام نے آتے ساتھ ہی کہا میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً حضرت ملک الموت علیہ السلام کو تھپڑ رسید کر دیا، اور حضرت ملک الموت علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ملک الموت علیہ السلام کو جب تھپڑ رسید کیا تو آپ کی آنکھ کا ایک ڈیلا نکل آیا۔ یعنی اس قدر جلالت کے ساتھ، اس قدر غصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا۔ تو جب آنکھ کا ڈیلا نکل آیا تو آپ نے فرمایا کہ تجھے سمجھ نہیں ہے کہ کسی کے پاس کس طرح آتے ہیں اور اس طرح روح قبض کرتے ہیں، اس طرح کلام کرتے ہیں۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام فوراً اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ نے پوچھا کہ میں نے تجھے روح قبض کرنے کے لیے بھیجا تھا، کیا ہوگا؟ عرض کی مولا میں نے تو کہا تھا میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، آگے سے انہوں نے تھپڑ مار دیا اور آنکھ کا ڈیلا نکل آیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تو درست کر دیتے ہیں، مگر وہ کہتا کیا ہے؟ عرض کی مولا وہ نہیں آنا چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ جاؤ اور اس سے پوچھو کہ کتنی عمر اور چاہیے۔ ایک بکری کے بالوں پہ ہاتھ رکھو، بکری پہ ہاتھ رکھو، جتنے بال اس کے نیچے آئیں گے اتنے سال ہم بڑھا دیتے ہیں۔ مزید اس میں اور بھی روایات موجود ہیں، مگر حضرت ملک الموت علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ حضرت جی آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اس بکری کے اوپر ہاتھ رکھیں، جتنے بال آپ کے ہاتھوں کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ آپ نے پوچھا پھر کیا؟ آج کی پھر بھی موت ہے، آخر کار تو مرنا ہے، دنیا سے رخصت ہونا ہے، چاہے آپ جتنے سال بھی جی لیں ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لیں جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اگر اس وقت بھی موت ہی ہے تو مجھے اب بھی قبول ہے کہ میری روح قبض کر لی جائے۔ تو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کو ادب سکھایا تھا کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے کل کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی آنا ہے، تو ادب کے طریقے سے آئیں، حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو پوچھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائے آپ کا کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بارگاہ میں مجھے روح قبض کرنے کے لیے بھیجا، آپ فرمائے آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کو تھپڑ رسید کر کے آپ کو ادب سکھایا کہ جب حضور کی بارگاہ میں جاؤ تو اس انداز کے ساتھ جاؤ کہ ادب کا پہلو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھو، حضور کی بارگاہ میں جا کر کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ادب اور لحاظ سے جا کر کے پوچھو کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر ہوا بھی ایسے ہی
جب نبی پاک علیہ السلام علیل ہوئے، بیمار ہوئے، تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج پرسی پتہ کر کے آؤ، ان کی طبیعت کا پتہ کر کے آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ فرشتوں کے جو ہے وہ سردار ہیں، کچھ فرشتے ان کے نیچے ہیں جو کہ 1,00,000 کی تعداد ہے، 1,00,000 فرشتہ ان کے نیچے ہیں، اور پھر ان سب کے جو سب فرشتے ہیں اور ایک فرشتہ جو ہے ان سب کے نیچے 1,00,000 فرشتہ ہے۔ اب یہ سارے فرشتے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آپ علیہ السلام کے مزاج کے بارے میں پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے، آپ کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام ایک دن آئے، دروازہ بند دیکھا، اندر نہ گئے، دوسرے دن آئے، دروازہ بند دیکھا، اندر نہ گئے، تیسرے دن آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، حضرت ملک الموت علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، تو آپ فرمائیں آپ کیا کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا بلاؤ۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی موت کے وقت ملک الموت علیہ السلام ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور ان سے پوچھتے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا، آپ اجازت عطا فرمائیں، مگر یہ کسی سے نہ پوچھا کہ میں آپ کے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اجازت کسی سے نہ لی، مگر یہ خاصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام 2 دن تک باہر رہے، 2 دن تک باہر رہے، دروازہ نہیں کھلا، میں کس طرح نبی پاک علیہ السلام کو بلاؤں؟ آخری بار حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، حضرت ملک الموت علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، آپ اجازت عطا فرمائیں۔ پھر حضور نے اجازت عطا فرمائی، ملک الموت علیہ السلام حاضر ہوئے، حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے ملک الموت، کیا تم ایسا کرو گے؟ عرض کی، اے اللہ کے حبیب، جیسا اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے میں ویسا ہی کروں گا، مگر اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھ لو وہ کیا چاہتا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے مشورہ کیا کہ جبریل بتا تو کیا کہتا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زیارت کا مشتاق ہے، رب تعالیٰ آپ کی زیارت کا مشتاق ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جبریل اس کو پھر کہو کہ جو میرے رب کا حکم ہے یہ ویسا ہی کرے، کہ میں بھی اپنے رب کی زیارت کا مشتاق ہوں۔ تو میرے میٹھے اور پیارے محترم اسلامی بھائیو، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا اختیار، کہ جس کو رب تعالیٰ نے موت کا بھی اختیار دیا ہے، کہ موت کے وقت بھی آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے موت قبول کریں چاہے عمر زیادہ کروا لیں، آپ کا اختیار ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کا اختیار عطا فرمایا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں جو کوئی بھی حاضر ہوتا، نبی پاک علیہ السلام اسے نوازتے تھے، چاہے کوئی آنکھ کا ڈھیلا لے کے حاضر ہو جاتا، یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی ہے تو آپ اسے درست فرما دیں، حضور کے پاس اختیار تھا۔ اس لیے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی معلوم تھا، ان کا اعتقاد تھا کہ حضور سے ہر چیز ملتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور علیہ السلام نے آنکھ کے ڈھیلے کو لیا اور نور دہن لگا کر اس کو اپنی جگہ پہ فٹ کر دیا اور وہ آنکھ روشن ہو گئی۔ اور صحابی نے پوچھا کہ اے قتادہ بتا، جو نبی نے آنکھ دی تھی وہ درست ہے، اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی عطا کردہ آنکھ ہے اس سے تو دن میں دکھائی دیتا ہے، مگر جو نبی نے عطا فرمائی اس سے رات کو بھی دکھائی دیتا ہے، اس کی روشنی مزید بڑھ گئی۔ تو اگر کوئی کٹا ہوا بازو لے کے آ جاتا حضور اس کو بھی درست فرما دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، جو آپ سے سیکھتا ہوں وہ میں بھول جاتا ہوں،
فرماتے کہ بادام کھایا کرو، مجون کوئی استعمال کرو یا کوئی وظیفہ استعمال کرو، تمہارا ذہن ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حافظہ بھی عطا فرماتے جو نظر آنے والی چیز نہیں ہے، حافظہ بھی عطا فرماتے۔ حضور نے فرمایا کہ اپنی چادر بچھاؤ، ابو ہریرہ نے چادر بچھا دی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں کیا، ایسے کر کے یوں کر دیا، کچھ بھی نہیں نظر آیا، حضور نے یوں کیا اور فرمایا کہ چادر اپنے سینے سے لگا لو۔ ابو ہریرہ نے چادر اپنے سینے سے لگائی اور فرمایا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ عطا فرمایا ہے، میرا حافظہ اتنا قوی ہو گیا، میں کوئی بھی چیز نہیں بھولتا۔ اب آپ دیکھیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ساری روایتیں ثابت ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری حدیثوں کے راوی ہیں۔ تو میرے پیچھے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، نبی پاک صاحب روضات سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کا اختیار عطا فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نماز میں مشغول تھا تو حضور نے آواز دی، میں نے نماز جلدی سے مکمل کی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے بلایا تھا؟ فرمایا کہ میں نے بلایا تو تھا، مگر تو لیٹ کیوں ہوا، دیر کیوں کی؟ عرض کی یا رسول اللہ، نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کیا تو نے سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں اللہ کا یہ حکم نہیں سنا؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ؟ عرض کی یا رسول اللہ، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح دوسری روایت میں حضرت امام ترمذی نے لکھا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی طرح نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے آواز دی تو آپ نے تاخیر کر دی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو نے یہ اللہ کا کلام نہیں سنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول حکم دے، جب بلائیں تو فوراً آؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ایک صحابی کو حضور نے آواز دی، وہ حضور کی بارگاہ میں نماز چھوڑ کر حاضر ہو گئی، توڑ کر نماز چھوڑ کر حاضر ہو گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کچھ کام دیا، کام کر کے واپس آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، نماز شروع سے ادا کروں یا وہیں سے ادا کروں؟ نماز شروع سے ادا کروں یا جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے ادا کروں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جہاں سے تو نے نماز چھوڑی تھی وہیں سے ادا کرو، کیونکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے۔ نبی کا حکم اللہ کا حکم۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان کا اعتقاد اور عقیدہ بھی دیکھیے کتنا مضبوط تھا۔ اگر کوئی آج کا بولا ہوتا تو وہ کہتا کہ نماز تو ٹوٹ گئی ہے، اب نئے سرے سے نماز پڑھتے، پوچھنے کا کیا فائدہ، نماز تو ٹوٹ چکی ہے، نئے سرے سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ اعتقاد اور عقیدہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا ہے، جب تک میں حضور کے حکم کے مطابق کام کر رہا ہوں یقیناً میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر رہا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس لیے پوچھا یا رسول اللہ، اب نماز وہیں سے شروع کرو یا دوبارہ؟ حضور نے فرمایا کہ وہیں سے شروع کرو۔ آج کوئی ملا جو کہتا ہے کہ نماز کے اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر کسی گدھے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ یہ صراط المستقیم کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز کے اندر خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، کسی گدھے کا خیال آ جائے یا کسی ایسی عورت جو بدچلن ہو، گھٹیا قسم کی عورت ہو، اس کا خیال آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیچھے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ذرا اپنے دل سے پوچھئے اور ایمان سے فیصلہ کیجئے، یہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر حضور کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوتے ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو حکم فرماتے ہیں وہ کام بھی کرتے ہیں، اور کام کرنے کے بعد آ کر کے وہیں سے نماز شروع کرتے ہیں اور مکمل کرتے ہیں۔ بتائیے اس کے ذہن کے اندر حضور کا خیال نہیں آیا ہوگا؟ یہ تو حضور کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ
رضوان کا یہ عقیدہ اور محبت ہوتی تھی کہ نماز کی حالت میں صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں. ایک صحابی اس طرف دائیں طرف نکل کے اندر کھڑے ہو جاتے تھے اور نماز بھی پڑھتے, نبی کی زیارت بھی کرتے. پوچھا جاتا کہ آپ یہاں پہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ تو آپ کہتے کہ میں نماز کی حالت میں حضور کی زیارت بھی کرتا ہوں. تو حضور نے بھی فتویٰ نہیں لگایا کہ تو نماز تو خدا کی پڑھ رہا ہے, مجھے کیوں دیکھتا ہے؟ کیا نماز میں جو ہے وہ حضور کا خیال نہیں آتا ہوگا؟ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مناظر پڑھا رہے, حضور علیہ السلام بعد میں آئے. تو آخر کریم علیہ السلام بعد میں آئے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے صفوں سے رستہ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو چیرتے ہوئے آگے تشریف لے کر آئے. ان کی تو نماز نہیں ہوتی, ان کی تو نماز خراب نہیں ہوئی. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی سے ہٹ کے پیچھے آ گئے. یہ حضور کی تعظیم ہو رہی ہے. نماز کے اندر صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کی تعظیم کر رہے ہیں, تو ان کی تو نماز نہیں ہوتی. تو یہاں ملا کہتا ہے کہ نماز کے اندر اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. صحابہ پہ تو کوئی فتویٰ نہیں لگا, صحابہ کی تو نماز نہیں ٹوٹی. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور آگے کریم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے جو اختیار عطا فرمائے, نبی پاک علیہ السلام زمین کے اندر رہتے ہوئے بھی جنت کا نظارہ فرما رہے ہیں اور اپنا ہاتھ جنت میں لے گئے. صحابہ کرام علیہ رضوان دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ اٹھایا اور ایک قدم آگے بڑھایا اور پھر اس کے بعد ہاتھ نیچے کر لیا, پھر ہاتھ اٹھایا, قدم آگے بڑھایا, پھر ہاتھ نیچے کر لیا, پھر ہاتھ اٹھایا, قدم بڑھایا اور ہاتھ نیچے کر لیا. صحابہ نے کہا شاید یہ نماز کے اندر نیا عمل شروع ہو گیا, نماز مکمل ہوئی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ, نماز میں یہ کوئی نیا عمل ہے جو آپ نے آج فرمایا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ایسا نہیں, میں نماز پڑھتے پڑھتے جنت میں چلا گیا تھا اور وہاں میں نے انگوروں کا خوشہ دیکھا جو مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے اس کو توڑنا چاہا کہ میں توڑ کر تمہیں دے دوں اور پھر تم قیامت تک اسے کھاتے رہو, یہ ختم نہ ہو. پھر میں نے سوچا کہ جنت کی چیز جنت میں رہنی چاہیے, پھر وہ غیب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو میرے بیچ میں پیارے محترم اسلامی بھائیو, یہ صحابہ کرام کا عقیدہ اور اعتقاد تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کا اختیار عطا فرمایا ہے اور اللہ رب العالمین قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں, تم بھی ایسے میرے محبوب پہ ایمان لے کر آؤ. تو ہمیں بھی ایسا ایمان اور اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کا اختیار عطا فرمایا ہے. وہ جو چاہیں جس کو چاہیں عطا فرما سکتے ہیں. مزید انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے ہم سنیں گے. اللہ تعالیٰ